ہر پل جیو ڈرامہ موہرا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ نمرا جو ہوتی ہے وہ علیزہ کے ساتھ ہاسپٹل تو جاتی ہے چیک اپ کے لیے، لیکن وہاں سے جیسے ہی چیک اپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرے گیٹ سے باہر چلی جاتی ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہیں پہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسی ہاسپٹل میں جو ہوتا ہے حنین اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کی وائف بھی آئی ہوتی ہے، اور وہ حنین کو دیکھتے ہی حنین کے گلے پڑ جاتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو خود کو، تم مجھے ایسے چھوڑ دو گے، تم مجھے ڈیورس دے دو گے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب تمہیں دینے پڑیں گے، تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ اس پر حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب سوالوں کے جواب تمہارے اس بیہیویئر میں ہیں۔ اس پر وہ اس کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ پکڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے، اور حنین جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ جانے لگتا ہے تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اس پر حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ اس پر وہ خود کو اس سے الگ کر کے اپنی والدہ کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس پر حنین جیسے ہی گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو واپس لے آؤ، اس کو معاف کر دو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں بدل سکتے۔ اس پر حنین کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خود کو چینج کر لیا ہو، وہ ہو سکتا ہے وہ ویسی نہ ہو۔ اس پر حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امی، میں سوچوں گا، لیکن میں ابھی اس کو لے کے نہیں آؤں گا۔ اس پر حنین کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ سارا منظر جو ہوتا ہے وہ علیزہ دیکھ لیتی ہے، اور علیزہ کو جو ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ اس کا وہ اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف علیزہ جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نمرا کہاں پہ ہے۔ اس پر وہاں کی نرس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نمرا تو کافی ٹائم ہو گیا وہ وہاں سے چلی گئی، اس نے جیسے چیک اپ کروایا تھا اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ چلی گئی، میں نے تو اس کو نہیں دیکھا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے گیٹ سے چلی گئی ہوں، آپ کو نظر نہ آئی ہوں۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ اسی ٹائم ہی اپنی گاڑی نکالتی ہے اور نمرا کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف نمرا جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے سیدھا ہی دائم کے گھر، اور دائم کے گھر جا کے بہت زور سے دروازہ نوک کرتی ہے۔ اس پر جیسے ہی اس کا واچ مین آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا بی بی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا، اتنی زور سے کون دستک دیتا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ دائم کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ دائم یہاں پہ نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ دائم اندر ہی ہوگا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، میں اس کو خود ملنا چاہتی ہوں۔ اس پر وہ واچ مین اس کو اندر ہی نہیں جانے دیتا، اور نمرا جو ہوتی ہے وہ رونے لگ پڑتی ہے، اور وہ دائم کو بہت آوازیں دیتی ہیں، لیکن واچ مین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دائم یہاں پہ نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، اور مجھے نہیں وہ بتا کے گیا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہے، اور وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ہی علیزہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو سڑکوں پہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ علیزہ کی ساس جو ہوتی ہے وہ اس کو کرتی ہے کال، اور وہ کہتی ہے کہ ابھی تک تم لوگ گھر کیوں نہیں ہے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا چیک اپ میں۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ بس ہم لوگ گاڑی آ رہے ہیں، بس ہم لوگ ہاسپٹل سے نکل گئے ہیں۔ اس پر اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ، اور یہاں پہ میک اپ والی بھی آ گئے ہیں اور تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ نمرا کو سڑکوں پہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو اس کو سڑک پہ نظر آتی ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ جلدی سے نمرا کو گاڑی میں بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں دائم کے گھر گئی تھی، لیکن وہاں پہ دائم نہیں ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر وہ اس کو گھر لے کے آتی ہے، تو جیسے گھر لے کے آتی ہے تو اس کے نمرا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، کیونکہ ہم لوگوں نے اب ہال بھی جانا ہے۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کیوں نکاح پہ نکاح کروانا چاہتی ہیں میرا آپ گناہ کر رہی ہیں، آپ نے کیا کیا ہے دائم کے ساتھ۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی دائم کے ساتھ نہیں کیا، اور ہاں اس کو نظر آ گیا ہوگا کہ اب یہاں سے تو کچھ ملنا نہیں، تو اسی وجہ سے وہ تمہیں خود ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں دائم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ دائم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نکاح کے اینڈ ٹائم پہ سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے اور میرے شوہر کا نام دائم ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جھگڑنے لگ پڑتی ہے، تو علیزہ جو ہوتی ہے وہ جلدی سے آتی ہے، تو علیزہ کی ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ نمرا کو لے جاتی ہے اور جا کے روم میں بٹھا دیتی ہے۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ علیزہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں دائم نے دھوکہ تو نہیں دے دی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، دائم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور یہ آپ کیوں ایسے سوچ رہی ہیں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے اس پہ۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے نمبر دو، میں کال کرتی ہوں۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کال کرتی ہے، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ اور بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں ایسی پریشانی میں مر جاؤں گی۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اب جو ہے وہ خود کو سنبھالو، میں حمزہ سے بات کرتی ہوں اور ہم لوگ کوئی جو ہے حل نکالتے ہیں۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں تو جو ہوتی ہیں وہ عڑیشہ سن لیتی ہے۔ عڑیشہ جو ہوتی ہے وہ جا کے جلدی سے اپنی ساس کو بتاتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے نکاح کر بھی لیا تو پھر میں آج اس کا نکاح کرواؤں گی، اور میں اس کو جو ہے وہ اپنے گھر سے رخصت کر کے ہی چھوڑوں گی۔ اب یہ بات جو ہے وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی دائم کا کیا پتہ ہے، دائم تو پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے، اس کا تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔
इस पर जो होती है ऋषि के साथ वो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इस पर सब लोग जैसे ही रेडी होकर हॉल में पहुँचते हैं तो निम्रा जो होती है वो अपनी वालदा से फिर से मिन्नतें करती है और वो कहती है कि आप कैसी माँ हैं, आपकी बेटी जो है वो दुल्हन के कपड़े पहने आपसे मिन्नतें कर रही है, आप मातम कर रही है और आप जो है वो अभी भी ढिठों की तरह अड़ी हुई है इसी बात पर। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि जो भी है अब तुम खामोश हो जाओ, अब दोबारा तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी। इस पर जैसे ही निकाह का टाइम आता है तो मौलवी जैसे ही उसे पूछता है कि आपका निकाह कबूल है, तो इस पर निम्रा जो होती है वो कुछ भी बोलती नहीं है। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इतनी देर में ही निम्रा जिस डॉक्टर के पास गई होती है वो डॉक्टर भी आ जाती है और वो कहती है कि मौलवी साहब रुक जाएं, क्यों, और जैसे ही वो उनको रोकती है तो इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर निम्रा की होने वाली साथ जो होती है वो जल्दी से उठ के डॉक्टर के पास जाती है तो वो उसको रिपोर्ट दिखाती है। इस पर वो देख कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आप लोगों ने हम सब लोगों से झूठ बोला है, आपकी बेटी पहले ही प्रेगनेंट थी लेकिन आप लोगों ने हमसे बात छुपाई। इस पर निम्रा की वालदा जो होती है वो कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप हमारी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस पर वो कहती है कि हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट देख लें, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि क्या प्रूफ है कि ये रिपोर्ट सही है। इस पर वो कहती है कि आप कहीं से भी टेस्ट करवा सकते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो सही है। इस पर हमजा जैसे ही रिपोर्ट देखता है तो हमजा भी हैरान परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तो सच है, ये कैसे हो सकता है। इस पर वो लोग जो होते हैं वो उसी टाइम ही रिश्ता जो होता है वो ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। इस पर निम्रा की वालदा बहुत ज़्यादा उसकी उन लोगों की मिन्नतें भी करती हैं लेकिन वो लोग रुकते ही नहीं। इस दूसरी तरफ जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो निम्रा की वालदा जो होती है वो निम्रा को बहुत मारती है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो उसको रोकते हैं और वो पूछते हैं कि कौन है। इस पर वो कहती है कि आप दाइम को कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि दाइम का ढूंढो और उसको कहो कि आकर निम्रा को तलाक दें। इसमें निम्रा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती, बल्कि वो मेरा शौहर है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने उसके निकाह किया है। ये बात सुनते ही सबके लोगों के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।